کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے, نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے. ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا, دیکھو بیٹی, جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا. اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی, ڈیمالش کیا. اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی. سنو سنگھ پریوار, ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا, اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی, جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی, تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے. ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے. اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو. اس لیے کہیں گے, ٹھہرو, اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے, انصاف کے لیے, رول آف لا کے لیے, قانون کی بالاتری کے لیے. نہیں, کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں بول رہے؟ بھول جاؤ, مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جائیں, دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام ہوا بھول جائیں, نلی کے میسکر کو بھول جائیں. کیا کہا مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے آج؟ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی صاحب نے کہا کہ اگر آج کے دور میں مہاتما گاندھی کے قتل کا مقدمہ چلتا تو کورٹ اس کو قاتل بھی قرار دیتا اور اس کو دیش بھکت بھی کہتا. یہ تشار گاندھی نے کہا, جس کے پردادا کو ناتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر قتل کیا تھا, ان کا پڑپوتا, باپو کا پڑپوتا کہہ رہا ہے کہ اگر آج کیس چلتا ناتھو رام گوڈسے کے اوپر تو اس کو مرڈرر بھی قرار دیا جاتا اور اس کو دیش بھکت بھی قرار دیا جاتا. ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی, ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر. ہماری لڑائی مسجد کی تھی, لیگل رائٹ کی تھی. ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز, ہم کو ہمارا حق ہے تو دو. ہم کو بھکاری سمجھ کر مت دیکھو. ہم ہندوستان کے باعزت شہری ہیں, ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے, ہم کوئی فقیر نہیں ہے, بھکاری نہیں ہے کہ تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندہ رہیں گے. ہم لڑائی لیگل رائٹ کی ہے. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. اب آپ کو بڑی تکلیف کہ سب لوگ راضی ہو گئے. یہ لوگ کون ہیں؟ تو یاد رکھو, ہم لوگ دیوانے ہیں, پاگل ہیں. اور جب دیوانے پاگلوں کو عقل مند کی بات سمجھ میں نہیں آتی, جو عقل مند ہیں وہ موڈی جی موڈی جی موڈی جی کر رہے ہیں, اور جو دیوانے پاگل ہیں وہ مسجد مسجد کر رہے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کیوں لڑنا ہے مسجد کے لیے؟ کیونکہ آج بھی بی جے پی آر ایس ایس کے پاس ایسے کئی مساجد کی لسٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. موہن بھگوت کا بیان آیا جھوٹ پر مبنی ہے. کیا میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں کا تمہارے پاس نہیں ہے تو کیس وڈرا کرو نا. چلو کاشی کا کیس وڈرا کرو, متھرا کا کیس وڈرا کرو. میرے بھائی, آج سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں 1991 ریلیجیس ایکٹ کا ذکر کیا. وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مذہبی عبادت گاہیں تھیں وہی برقرار رہیں گی. مگر کیا ہے معلوم آپ کو متھرا کاشی کے بارے میں؟ یہ سنگھ پریوار کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ مسجد کی بات نہیں کر رہے. مسجد کے اندر جو تہہ خانہ ہے ہمارا ہے. لکھنؤ کی ٹیلی والی مسجد آپ کی ضرور ہے, مگر وہ مسجد کے سامنے کا آنگن ہمارا ہے.
آپ بتائیے، یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے. سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے. سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. سپریم ضرور ہے، ہم سپریم کورٹ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا. اب ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرا جو لڑائی ہے، میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ. میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے. میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں. اور علماء کرام نے بتا دیا، حسان فاروقی نے اپنی تقریر میں کہا، علماء کرام نے کہا کہ مسجد تحت شورا سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے. اور مسجد جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد و دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا. علماء ہے، پوچھ لو آپ. سب چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا سوائے مسجدوں کے. مسجد اللہ کی ہے. اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی، کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو؟ میں نے کہا مسٹر، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ قابل ہیں. مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی. نہیں، کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو. مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی. 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے، چھوڑ دو بولو. اور یاد رکھو، آپ 5 ایکڑ دیے، میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہندوستان میں غریب ہے. دلتوں کے بعد سب سے زیادہ ہماری کم آمدنی ہے. ملک میں ایک عام ہندوستانی 10,000 روپے مہینے کماتا تو ہم لوگ 8-9 ہزار بھی نہیں کماتے. بے روزگاری ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جیلوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں انڈر ٹرائل کے طور پر.